अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू दहशतगर्दों ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया की निगरानी में शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के हवाले कर देना है। इस बड़ी नाइंसाफ़ी, जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का इजहार करने, बाबरी मस्जिद के कातिलों और मुजरिमों के हक़ में बद्दुआएं करने, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से 30 साल के दौरान हम मुसलमानों से जो गफलत, लापरवाही, कोताही सरजद हो रही है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करने और इस बात के ऐलान के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से हम किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हम ये जज्बा अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे। हम उन्हें बाबरी मस्जिद की तामीर नौ और उसकी बाजियाबी के लिए तैयार करते रहेंगे। यही हमारा ऐलान है। इस मौके पर मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौक़िफ़ आप तमाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने वाज़े तौर पर दोहरा देना चाहती हूँ कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यहाँ हम किसी तौर किसी मस्जिद से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तागूती अदालतों का चाहे जो फैसला भी हमारे सामने आया है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद की 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक मस्जिद ही करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्ज़े से आज़ाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नौ करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए
کہ ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے۔ یہ آزادی کے بعد سے اب تک ویران کی گئی اور شہید کی گئی تمام مساجد کی بازیابی اور اس کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے۔ یہ ہندوستان میں ہمارے دیگر شاعر عبادت گاہوں اور اداروں کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں سمیت ان 3000 مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے جن پر آج سنگ پریوار کا دعویٰ ہے۔ اگر آج ہم بابری مسجد کے مسئلے کو چھوڑنے کی حماقت کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمان بن کر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو قوم اپنے عبادت گاہوں کی تحفظ نہیں کر سکتی، اپنے عبادت گاہوں کی تعظیم نہیں کر سکتی، اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ میں یہاں خصوصاً مسلم نوجوانوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ بابری مسجد سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے۔ یہ آزادی کے بعد سے اب تک ویران کی گئی اور شہید کی گئی تمام مساجد کی بازیابی اور اس کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے۔ یہ ہندوستان میں ہمارے دیگر شاعر عبادت گاہوں اور اداروں کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں سمیت ان 3000 مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے جن پر آج سنگ پریوار کا دعویٰ ہے۔ اگر آج ہم بابری مسجد کے مسئلے کو چھوڑنے کی حماقت کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمان بن کر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو قوم اپنے عبادت گاہوں کی تحفظ نہیں کر سکتی، اپنے عبادت گاہوں کی تعظیم نہیں کر سکتی، اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ میں یہاں خصوصاً مسلم نوجوانوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ بابری مسجد کی جد و جہد کو اپنا مقصد بنا لیجئے۔ آپ بابری مسجد کی بازیابی کی جد و جہد کو اپنا مقصد بنا لیجئے۔ اپنے سابقہ بزدلی، غفلت، لاپرواہی اور کوتاہیوں سے باز آ جائیے۔ آپ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے کمر کس لیجئے اور آپ اس بات کا عزم کر لیجئے کہ ہم بابری مسجد کو ضرور اس کے اصل مقام پر تعمیر کر کے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں عام مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ کل 6 دسمبر کو آپ یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ آپ اپنے ادارے، کاروبار اور دکانیں بند رکھیں۔ اب آپ اپنے گھروں، محلوں اور چوراہوں پر سیاہ جھنڈیاں لہرائیں، اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں، اپنے غم و غصے کا اس طرح اظہار کیجئے اور اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیجئے، اعلان کیجئے کہ بابری مسجد کی بازیابی کی جد و جہد جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اپنے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قوت دے، طاقت دے، ہمت دے کہ ہم ساری ویران شدہ مسجدوں کو آباد کر سکیں، شہید مساجد کا تحفظ کر سکیں، اس کو بازیاب کرا سکیں اور اس کی تعمیر نو کر سکیں، اور اپنے دیگر عبادت گاہوں، کاشی اور متھرا کی مساجدوں اور ان 3000 مساجد کا تحفظ کر سکے جن پر آج سنگ پریوار کا دعویٰ ہے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ، اشهد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قامت الصلاۃ، قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده،
فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم لا يعز من عاديت من واليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالى نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اهديهم سبل السلام اللهم ثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتهم على سبيلك اللهم يكذب الكفرة الذين يسلك ويقاتلون أولياءك فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم قالب بين كلمتهم تدميرا اللهم واقتلهم بددا اللهم ولا تبقي منهم أحدا اللهم انصر من بابری مسجد تیری حرمت کی کھاتے ہیں قسم ہم بابری مسجد دلو جان ابابیل بہت بیتاب ہے پتھر گرانے کو اللہ اکبر اللہ اکبر بابری مسجد لے کے رہیں گے بابری مسجد لے کے